بے شک تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد زیادہ کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی کئی قسم کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان میں سے ظاہری نعمتیں آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں مثلا مال و متاع اور اطاعت الہیہ کی توفیق وغیرہ شامل ہیں، اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو انسان اپنے نفس کے اندر محسوس کرتا ہے، جن میں ذات الہی کے بارے علم اور انسان سے جو آفتیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے وغیرہ، سب اس میں شامل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے علم غیب کو مخلوق سے اجر رکھا ہے، جس کا علم اس نے صرف اپنے پیغمبروں کو عطا کر رکھا ہے۔ بصورت دیگر اس علم غیب کی معرفت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے تو اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی باطنی و پوشیدہ نعمتوں میں سے اور اس کی حیرت انگیز کاریگری کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے غیب کی کچھ باتوں کی معرفت کے لیے نبوت کا کچھ حصہ باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خواب کے ذریعے انہیں اس سے باخبر کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ان خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی باریک بینی اور بے مثال قدرت کا اظہار ہے، جس سے مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اسے ماضی حال اور مستقبل کی ایسی خبروں اور حالات کا علم ہو جاتا ہے جو اسے کاہن و نجومیوں کے دجل و فریب اور جھوٹ سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور یہ خواب خیر و بھلائی پر ترغیب، شر و فساد سے بچنے پر تنبیہ، خوشخبریاں دینے اور ڈرانے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کی زندگی میں خوابوں کا یہ عالم ہے بکثرت وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور خواب بیان کرنے میں افراط و تفرید کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، تو نصوص شرعیہ نے ان حالات کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پیغمبروں کے خوابوں کا عالم ہی الگ ہوتا ہے جو سخت ترین آزمائشوں اور کٹھن حالات و واقعات سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے ہٹ کر خاص ان کے لیے وہ خواب وحی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کی تصدیق اور اپنے پروردگار کی حکم کی تعمیل کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا اور نسل در نسل ان کے ذکر خیر کو دوام عطا فرما دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا ہی خواب سے ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ خواب کس شان و شوکت کے ساتھ پورا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں ہی نصرت و تائید اور اپنی مدد دکھا دی، جو مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی کا پیش خیمہ بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں، تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا۔ اور غزوہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں فتح مکہ دکھا دی، جو صحابہ کرام کے لیے بشارت اور خوشخبری کی نوید بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے، ڈرتے نہیں ہوں گے۔ اس امت کے لیے خیر و بھلائی کا آغاز اور روشنی کی کرنیں جب خواب ہی کے ذریعے پھوٹی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کو خاصی اہمیت دیتے اور ان کی تعبیر کیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہو کر یہ سوال کرتے کہ گزشتہ رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آذان کی تو مشروعیت ہی ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب سے ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی، صحابی کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے جو خواب دیکھا تھا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ ایک سچا خواب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو
بلال کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے وہ کلمات بتلا جو تو نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ آزان دے گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک مومن خواب دیکھ کر خوش تو ہوتا ہے، لیکن یہ خواب اسے دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور یہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ و تابعین میں سے ہدایت والے ائمہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت میں سے تمام علماء کا اس خواب پر ایمان لانے کے حوالے سے اجماع ہے۔ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو برحق بھی ہوتی ہے اور اس کا وقوع پذیر ہونا بھی یقینی ہوتا ہے، اور دو قسمیں باطل ہوتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ خواب جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق خواب تب ہوتا ہے جب صاحب خواب پورا گندہ خیالات نہ دیکھے، بالکل ٹھیک ٹھیک کسی عالم کو بیان کرے اور وہ عالم اس کی بالکل صحیح تعبیر کرے اور اس میں کوئی تحریف سے کام نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو محفوظ رکھا ہے، شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچا خواب دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہو گیا ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی صورت میں دیکھا جو سنت و سیرت سے ثابت نہ ہو، یا وہ دیکھے کہ کسی باطل و منکر چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ پراگندہ خیالات کے کبیر سے ہوگا جو اچھے خواب کے مشابہ ضرور ہے لیکن سچا نہیں ہے۔ اور سچا خواب نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور نبوت کا دار و مدار وہی پر ہوتا ہے۔ خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لینے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے کہ اسی نے اسے ایسا دکھایا ہے، حالانکہ اس نے وہ کچھ نہیں دیکھا ہوتا ہے جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسے بروز قیامت سخت عذاب دینے کے لیے ایسے کام کا حکم دیا جائے گا جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایسا خواب دیکھا جو اس نے نہ دیکھا ہو تو اسے قیامت کے دن جو کے 2 دانوں کو جوڑنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اکثر و بیشتر سچے خواب نیک لوگ ہی دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اپنے دونوں ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی، اور کافر بادشاہ کے خواب 7 گائیوں والے کی تعبیر بتائی وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کافر کا خواب بھی سچ ثابت ہو سکتا ہے لیکن وہ نبوت کے حصوں میں سے نہیں ہوگا اور نہ ہی مبشرات میں سے ہوگا، مگر اس میں اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نصیحت و عبرت اور تنبیہ ضرور ہوتی ہے۔ دن کا خواب بھی رات کے خواب کی طرح برحق ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور دن کے وقت وہاں قیلولہ کیا تو ایک خواب دیکھا جو اسے سنایا۔ اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا۔ جو شخص کوئی پسندیدہ خواب دیکھو تو اسے چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور خوشی محسوس کرے، اپنے کسی عزیز اور پیارے کو سنائے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، مگر کسی کینہ پرور حاسد اور چال باز کو اپنا خواب نہ سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کر دیں گے۔ اس کی تعبیر کسی مسند عالم سے پوچھے اور وہ اس وقت ہی وقوع پذیر ہوگا جب وہ خواب کی حقیقی تعبیر تک رسائی حاصل کر سکے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا آپ نے کچھ تعبیر صحیح کی ہے اور کچھ غلط۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے لیے مصنون یہ ہے کہ وہ اس کی شر اور شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 بار تھوکے، اپنی کروٹ کو تبدیل کر لے، اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرے اور اٹھ کر نفل نماز ادا کرے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے بعض چیزوں پر ابھی عمل ہو جائے تو اللہ کے فضل سے اس خواب کے نقصانات سے بچنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم انبیاء کرام اور مومنوں کے پاس ہوتا ہے، یہ ایک نادر اور ناپید علم ہے جس میں وحبی اور عطائی صلاحیت کے علاوہ تجربہ و مہارت بھی ضروری ہے، اور یہ ایک نعمت الہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانا ایک فتویٰ ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر علم کے اس میں دخل اندازی کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے دونوں نوجوانوں سے فرمایا اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا اے سرداروں مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ ایک نوجوان نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں 7 موٹی گائیوں کی تعبیر بتائیے۔ خواب کی تعبیر قیاس،
तशबीह व तमसील और अक्ली चीजों को हिस्सी शुमार करने के एतबार से होती है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान की तमाम मिसालें इल्म ताबीर के उसूल व कवायद पर मुश्तमिल है, जिन्हें वही जान सकता है जो बतरीके अहसन इनसे इस्तिदलाल कर सकता हो। इसी तरह कुरान का फहम रखने वाला शख्स भी इसके जरिए बहुत अच्छी ताबीर कर सकता है, और इल्म ताबीर के सही उसूल व ज़वाबित कुरान के ताक़चे से ही अखज़ किए गए हैं। जो शख्स ख्वाबों की ताबीर का ज़ौक़ व शौक़ रखता हो तो उसे चाहिए कि वो इस फन के माहिर अहले इल्म का इंतखाब करे। ख्वाबों की ताबीर में कूदने वाला हर शख्स अच्छी ताबीर नहीं कर सकता, और ना ही ताबीरों वाली किताबों पर इत्तिफाक करने वाला शख्स ही मुअब्बिर हो सकता है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों, जगहों और औकात के एतबार से ख्वाबों की ताबीर भी मुख्तलिफ होती है। बस औकात एक ही ख्वाब दो शख्सों को आता है और हर शख्स के एतबार से उसकी ताबीर भी मुख्तलिफ होती है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया कि हर शख्स ख्वाबों की ताबीर कर सकता है, तो उन्होंने कहा, क्या नबूवत कोई खेल तमाशा है? जिस शख्स को अल्लाह ताला अच्छी ताबीर करने का इल्म अता फरमा दे तो उसे चाहिए वो तकवा इलाही को लाजिम पकड़े, रियाकारी और शोहरत की हवस से दूर रहे, अपने परवरदिगार से दुरुस्ती और इस्तिआनत और मदद मांगता रहे, और खुद पसंदी से बचे, क्योंकि इसके जरिए नेमतें छीन जाती हैं, और उस नेमत पर अल्लाह ताला की हम्द व सना भी बयान करे। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेमत इलाही पर शुक्र अदा करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बाशहादत अता की और ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। मुफ्ती, मुअब्बिर और डॉक्टर लोगों के खुफिया राजों और भेदों से वाकिफ होते हैं। उनके अलावा दीगर लोगों को जिनका इल्म नहीं होता तो उन्हें चाहिए कि उनमें से जिन अशिया को अफशा करना मुनासिब ना हो तो उनकी पर्दादरी ना करे। ख्वाबों से कोई शरई हुक्म साबित नहीं होता, और दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही मुकम्मल हो चुका था। शातिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाबों का खास फायदा ये होता है कि इनमें बशारत और खुशखबरी या डरावा होता है, अलावा इनसे शरई अहकाम साबित नहीं होते। मुसलमानों, इस गुफ्तगू के बाद गुजारिश है कि जब नबूवत और उसके असार निशानात का हद तमाम हो गया था तो अल्लाह ताला ने मोमिनों को उसके एवज ख्वाब अता कर दिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमाना करीब आ जाएगा यानी कुर्ब क़यामत होगा तो मोमिन के ख्वाब कम ही झूठे होंगे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और ज़माना नबूवत में जब नूर नबूवत अपने उरूज पर था तो ख्वाबों की जरूरत ही नहीं थी, उस वक्त वही काफी वाफी था। जो हालत बेदारी में सच बोलता है, ख्वाब बयान करने में भी वही ज्यादा सच्चा होता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से ख्वाब बयान करने में ज्यादा सच्चा वही होगा जो बात करने में ज्यादा सच्चा है। इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जो हालत बेदारी में अक्सर व बेशतर गालिबन सच बोलता है तो हालत नींद में भी ऐसा ही होगा और सच ही देखेगा, जबकि झूठा और रत्ब व याबिस मिलाने वाला शख्स उसके बरखिलाफ है, क्योंकि उसका दिल खराब और अंधेर नगरी में होता है, लिहाजा वो परागंदा ख्यालात और खल्तमत अशिया ही देखता है। लिहाजा बातों में सच्चाई को लाजिम पकड़िए, तकवा इलाही के साथ चिमट जाइए, आप दुनिया व आखिरत की खैर व भलाई समेटने में कामयाब हो जाओगे। इरशाद बारी ताला है, और उसने अपने माँ बाप को तख्त पर ऊंचा बिठाया और वो उसके लिए सजदा करते हुए गिर पड़े, और उसने कहा, ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिया है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बाइस बरकत बनाए, मुझे और आपको इसकी आयात से नफा पहुंचाए। मैं अपनी ये बात मुकम्मल करता हूँ, अपने लिए और आप सबके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप सब मिलकर इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तरीके अल्लाह ताला के लिए हैं, उसके इहसानात पर, और हर तरह का शुक्र है उसकी तौफीक और इनामात पर। मैं अल्लाह ताला की अज़मत शान का इतराफ़ करते हुए गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप पर, आपकी आल और सहाबाए किराम पर। मुसलमानों, सच्चा ख्वाब बाहर सूरत वाक़ई होकर रहता है, खा उसकी ताबीर की जाए या ना की जाए। जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, अपना ख्वाब मत बयान कीजिए, इसके बावजूद वो पूरा भी हो गया। और रही बात उसके पूरा होने के वक्त की, तो कभी वो बर वक्त पूरा हो जाता है और कभी वो थोड़ा या ज्यादा लेट भी हो सकता है। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब 40 साल के बाद पूरा हुआ, और ये ख्वाब पूरा होने की आखिरी हद है। एक मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए फैसला कर दिया है, हाँ वो जल्दी है या लेट, तो उसी में ही उसके लिए बेहतरी है। फिर ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने आप सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम से राजी हो जा, जिन्होंने हक व इंसाफ के साथ फैसले किए, बल्कि तमाम सहाबा किराम से राजी हो जा, और अपने जूद व करम की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा।
اے سب سے زیادہ عزت و افزائی کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے، اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیعہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اے سارے جہانوں کے پالنہار تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت و جلال والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔